الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ محترم الحاج مجاہد لکھنوی صاحب، حضرت مولانا محمد ضیاء الحق صاحب و دیگر علماء و اساتین اہل سنت، عزیز دوستوں اور انجمن محبان مصطفیٰ کے بیدار مغز اور غیور رضاکاروں، مجھے ویسے تو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جو شخص اس سے وابستہ یا منسوب ہو جائے وہ قابل رشک ہوتا ہے، لیکن جب میں نوجوانوں کو اپنے آقا و مولا کی سیرت اور پروگرام کے فروغ و اشاعت میں لگا ہوا دیکھتا ہوں تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے. وہ جوانیاں قابل رشک ہیں جنہیں اللہ نے اس مقدس کام کے لیے چن لیا. بے شک بے شک بے شک. انتظامیہ کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ میں سیرت سرور کائنات کے ضمن میں آپ سے گفتگو کروں. سیرت اور وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں کہا کرتا ہوں خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں آمین. عمر نو چاہیے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس موضوع کو سننے کے لیے. میں بغیر کسی مبالغے کے عرض کرتا ہوں کہ یہی ایک وہ موضوع ہے انسانی تاریخ میں قرآن کے بعد منفرد موضوع کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود جس کی جوانی میں فرق نہیں آیا، جس کا شباب متاثر نہیں ہوا،
ورنہ انسان کی فطرت ہے وہ جب ایک بات کو بار بار سنتا ہے یا کسی کتاب کا بار بار مطالعہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے. اگر اکتاہٹ نہ کہوں تو کم از کم سیر ہو جاتی ہے. لیکن ذکر سرور کائنات یا سیرت رحمت للعالمین ہی وہ موضوع ہے کہ هو المسک ما قررتہ یتذوع. یہ کستوری کی ایسی ڈبیا ہے کہ اسے جب بھی کھولو انوکھی مہک پاؤ. کئی نسلیں گزر چکی اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے. زبانیں گھس گئیں، قلمیں گھس گئیں، دماغ چل ہو گئے، لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے تو دل و دماغ میں مخدومۃ المسلمین، عفیفہ کائنات، ام المومنین مریم اسلام، حضرت صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ حبیب خدا، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جملہ جو آپ نے اپنے روحانی فرزندوں کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ بار بار یاد آتا ہے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی روحانی مادر محترمہ سے پوچھا کہ ہمیں اپنے آقا کے اخلاق بتائیے، اس لیے کہ آپ کو تنہائیاں میسر ہیں رسول اللہ کے ساتھ، آپ حضور کی خلوت کی رازدار ہیں، ہم نے تو جلوت دیکھی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک جملہ سیرت سرور کائنات پہ لکھی جانے والی کتابوں کی کئی لائبریریوں پہ بھاری ہے. فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، مجھ سے اپنے آقا کے اخلاق پوچھتے ہو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن کھول لو، الحمد سے والناس تک قرآن کے ہر ورقے پہ محمد کا حسن ذکر ہو. نعرہ تکبیر! جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سیرت سرور کائنات ہے. اس لیے میں آج کی اس مبارک نشست میں قرآن کے حوالے سے ذکر محبوب کروں گا. اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے پروگراموں میں ادھر ادھر سے بہت کچھ لاتے ہیں، لیکن اللہ کی تقسیم ہے اور ہم قسام ازل کی اس تقسیم پر اتنے راضی ہیں کہ شکر کے لیے ہمارے پاس زبان نہیں، الفاظ نہیں کہ اس کا شکر ادا کر سکیں کہ ہمارے لیے سب کچھ قرآن ہے. میں آپ کی خدمت میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پہ بات کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو باوقار زندگی کا حق دلایا. عزیز نوجوانوں، یہ بھی سیرت ہے. رسول اللہ کے انقلاب نے انسانی برادری سے شقاوت و عداوت دور کر کے شفقت و محبت کے گلہائے رنگ رنگ پھیلا دیے. یہ بھی سیرت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے بڑھاپے کو، تقوی اور جوانی کو غیرت و حیا بخشی. یہ بھی سیرت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے تجارت کو دیانت کا ذوق بخشا. یہ سب سیرت ہے. بڑوں کو شفقت اور چھوٹوں کو ادب کا ذوق دیا.
والدین کو اولاد اور اولاد کو والدین کے حقوق سے آگاہ کیا، یہ سب سیرت ہے۔ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دیا، بکھرے ہوئوں کو منظم کر دیا، کالے اور گورے کی تقسیم کو ختم کر دیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، یہ سب سیرت ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ پشاور کے دوستوں، اس سے کہیں زیادہ انقلاب مصطفیٰ کا احسان جو ہے انسانیت پر، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جائی کو یکجائی کر دیا، ہر جائیوں کو یکجائی کر دیا، مجاوروں کو مجاہد بنا دیا، تعویذ فروشوں کو سرفروش بنا دیا، اور آستانہ پرستوں کو خدا پرست بنا دیا۔ ورنہ آستانے سجے ہوئے تھے، آستانے سجے ہوئے تھے، جھنڈیاں لہرا رہی تھی، جھنڈیاں، اور ان پہ مجاور بیٹھے ہوئے تھے، انٹرنیشنل یتیم، اور انسانی ذہن کا استحصال کرتے ہوئے سادہ لو انسانوں کو وہ یہ باور کرا رہے تھے کہ اگر خدا سے ملنا ہے تو پہلے ہمیں خوش کرو۔ خدا ڈائریکٹ نہیں ملتا، تم تو گنہگار ہو، روح سیاہ ہو، خطا کار ہو، تم اس قابل کہاں ہو کہ خدا تمہیں منہ لگائے؟ خدا تمہاری نہیں سنتا۔ اگر خدا سے ملنا ہے اور راضی کرنا ہے تو پہلے ہمیں خوش کرو۔ فاران کے مبلغ اعظم نے صلی اللہ علیہ وسلم انسانی قافلوں کو، میں نظریاتی باتیں کروں گا، توجہ چاہیے، چٹپٹی باتیں نہیں ہوں گی، نہ سیف الملوک ہوگی، نہ بہو سلطان کے قصیدے اور شعر ہوں گے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ نظریاتی باتیں ہیں، توجہ کرو گے تو کام آئیں گی۔ فاران کی بلندیوں پر انسانیت کو دعوت نجات دینے والے ہادی نے دیکھا کہ قافلے رواں دواں ہیں آستانوں کی طرف، چڑھاوے لیے ہوئے، نذرانے لیے ہوئے، پھولوں کی چادریں لیے ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے انہیں متوجہ کیا کہ بد نصیبوں کدھر جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم خدا سے ملنے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا خدا سے ملنے جا رہے ہو تو ادھر کیوں جاتے ہو؟ بیت اللہ تو ادھر ہے۔ تو احساس کمتری میں ڈوبے ہوئے انسانوں نے کہا ہم ادھر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ خدا کے پیارے ہیں، خدا کے پیارے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کمتری میں پسے ہوئے انسانوں کو عزت نفس کے تحفظ کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا اگر تم نے خدا سے ملنا ہے تو تمہیں خدا سے ملنے کا گر میں بتاؤں۔ اللہ سے ملنا چاہتے ہو نا تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں، تمہارا خدا کوئی آدم خور شہنشاہ تو نہیں، وہ تو تمہارا داتا ہے، تمہارے باپ سے بھی زیادہ شفیق، تمہاری ماں کی ممتا کے جذبے سے بھی زیادہ رحیم۔ میں عرش بری کی منشا کا نقیب ہوں، میں تمہیں بتاؤں
تم کہتے ہو کہ وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا، جبکہ اس کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ ادعونی استجب لکم، جبکہ اس کی بارگاہ سے مسلسل آواز آ رہی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب کوئی خطا کار ساری دنیا سے مایوس ہونے کے بعد میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا میں اپنے در پہ آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، بلکہ ضعیفوں کے متعلق یہ کہا گیا، بوڑھوں کے متعلق ایک حدیث قدسی میں حضرات علماء کرام جانتے ہیں، فرمایا جب کوئی بوڑھا آدمی میرے در پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، جس کی زندگی کی شام ہو گئی اور اب قبر کے قریب آ گیا، جس نے پوری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، یزداں فراموشیوں میں گزار دی، کبھی اس کے لبوں پہ اللہ کا نام نہیں آیا، اب بڑھاپا آ گیا، گویائی، بینائی، سنوائی سب کچھ ضعیفی اور ناتوانی کا شکار ہو گئی، بازو میں دم خم نہ رہا، اعصاب میں جان نہ رہی، آنکھیں دیکھنے سے معذور ہو گئیں، دانت ایک ایک کر کے سب گر چکے، کمر کمان بن گئی، خمیدہ اور کبیدہ خاطر آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب کچھ کر نہیں سکتا تو اب آیا ہے، جب کچھ کر سکتا تھا تو کبھی یاد نہیں کیا خدا کو، اب آیا ہے، رشتے ٹوٹ چکے، آرزویں پھوٹ چکی، جیب خالی ہو گئی، اولاد نے بھی رخ موڑ لیا، دوستیاں تہو بالا ہو گئی، رشتے ریزہ ریزہ ہو گئے، سوسائٹی میں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں، تو اب یہ اجڑا ہوا بوڑھا اللہ کے حضور آتا ہے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکارتا ہے، تو حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب میں اسے تانا نہیں دیتا، میں اسے تانا نہیں دیتا کہ کل تک تو میں یاد نہیں آیا، آج مجھے یاد کرتے ہو، میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر کہ اگر میں اسے لوٹا دوں تو کہاں جائے گا، یہ نہیں جانتا مجھے، مگر میں تو جانتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا، انسانیت پر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جائیوں کو یکجائی بنایا، اور یہ وہ کمبائنڈ سبجیکٹ ہے، مشترکہ مضمون کہ جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے زمانہ میں اسی کے مطابق کام کیا۔ بے شک بے شک، ہر پیغمبر نے انسان کو یکجائی بنایا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح نے نظریاتی بلندیوں سے اپنی قوم کو پکارتے ہوئے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں کھلی تنبیہ لایا ہوں، کھلی تنبیہ ڈراوا لایا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ کھلی تنبیہ یہ ہے کہ اپنی جبین اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکاؤ، ہر جائی ہو یکجائی بن جاؤ۔ کس نے کہا؟
پشاور کے دوستوں کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا ہم نے مدین کی طرف ان کا قومی بھائی شعیب نبی بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ اور مدین کی طرف ان کا قومی بھائی شعیب نبی بنا کے بھیجا گیا. اللہ نے اپنے نبی کو قوم کا بھائی فرمایا کہ نہیں؟ اخاہم سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اے کاش آپ نے قرآن کو صرف پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کیا ہوتا، ذرا سمجھا بھی ہوتا. اجمی فنکاروں نے اسی دن سے مسلمانوں کو لوٹ لیا جب سے انہوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا. مدین کی طرف ویلا مدین اخاہم ان کا بھائی شعیب بھیجے گئے ہیں. تو حق تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب کو قوم کا بھائی کہا کہ نہ کہا؟ کہیں پیغمبر کی توہین تو نہیں ہو گئی؟ کیونکہ بعض دوستوں کو بھائی کے لفظ پہ کرنٹ لگتا ہے، الرجک ہیں. دیکھو جی نبی کو بھائی کہہ دیا، توبہ توبہ اتنی گستاخی. حالانکہ یہ سلسلہ سب سے پہلے اللہ نے شروع کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا تمہارے لیے وہی پیغام لایا ہوں جو مجھ سے پہلے اللہ کے پیغمبر لائے تھے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، مشکلات میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، ہر جائی ہو یکجائی بن جاؤ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور سمود کی طرف ان کا قومی بھائی حضرت صالح کو نبی بنا کے بھیجا گیا. قَالَ يَا قَوْمِ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پکارتے ہوئے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کا بھائی حضرت ہود نبی بنا کے بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ہر جائی ہو یکجائی بن جاؤ. رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِیم. میرے محبوب ذرا کبھی کبھی قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کا نظریاتی حسن بھی دیکھ لیا کر. وَاذْكُرْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا، ہم نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا، صراط مستقیم عطا کیا. ہم نے لطف و عطا میں کوئی کمی نہ کی، لیکن ابراہیم نے بھی ایثار و وفا کی حد کر دی. ابراہیم نے وفا کی حد کر دی کہ نہیں؟ پشاور کے بے زبانوں ہاں دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ تعلقات میں
کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ ساری دنیا میں یہی ہے نا تعلق کا اصول، ساری دنیا میں تعلق کا اصول یہی ہے کہ کچھ دینا پڑتا ہے اور کچھ، لیکن سوائے پاکستان کے مظلوم مرید کے اس بیچارے کو ہمیشہ دینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ پیر صاحب فرماتے ہیں میں آؤں تو کیا دے گا، تو آئے گا تو میرے لیے کیا لائے گا، یہاں ہمیشہ ون وے چلتا ہے۔ باقی ساری دنیا کا اصول یہی ہے کہ کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینا پڑتا ہے۔ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اپنی دوستی سے نوازا، صراط مستقیم عطا کیا، اور ابراہیم نے کیا دیا؟ نظریاتی سفر کے آغاز پہ سب سے پہلے اپنی زندگی کا عزیز ترین رشتہ خدا کی منشا پہ قربان کر دیا، اس لیے کہ سامنے باپ رکاوٹ بن گیا، دوراہے پہ کھڑے ہیں خلیل، ایک راستہ اللہ کی منشا کا ہے، دوسرا راستہ باپ کی محبت کا ہے۔ باپ کہتا ہے میرے آستانوں کو برداشت کر، اور خدا کہتا ہے میرے لیے سب کے رشتے قربان کر۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اللہ کی منشا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے باپ کو چھوڑ دیا نا۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی لاؤ تو صحیح ابراہیم کے مقابلے میں، جب بیٹا ہے تو خدا کی رضا پہ باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنے تو اللہ کی رضا پہ بیٹے کو قربان کر دیا۔ زندگی کے دونوں نازک رشتے اللہ کی منشا پہ قربان کر دیے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم، اچھا اب آپ کہیں یہ نہ سوچ رہے ہوں عزیز نوجوانوں کہ بھوکا ننگا باپ ہوگا جان چھڑا لی ہوگی کہ مگرو لاؤ جی دفع ہو، نہیں بابا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بہت بڑا مجاور تھا، مجاور، آپ سمجھیں گے؟ جلوس نکالتا تھا، کیا کہا میں نے؟ جلوس نکالتا تھا، شبیہیں اٹھاتا تھا، کیا اٹھاتا تھا؟ شبیہیں، شبیہیں، شبیہ جانتے ہو؟ ماڈل، جزاک اللہ۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قوم شبیہیں اٹھائے پھرتی ہے، تماثیل، پنجابی میں اس کا ترجمہ کروں تو مورتیاں، انگلش میں ترجمہ کروں تو ماڈل، اور اگر تماثیل کا متبادل کوئی عربی میں لاؤں تو شبیہ، شبیہ۔ یہ سارا کاروبار پرانا ہے، ہاتھ نئے ہیں، کرتوت پرانے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، جہاں لوگ جلوس نکالتے تھے اور کندھوں پہ شبیہوں کو اٹھائے پھرتے تھے، پھر جاہل جاہل جنس نذرانے پھینکتی تھی، سونا اکٹھا ہوتا تھا، چاندی کے ڈھیر لگتے تھے، اور سارا سال مجاور اللے تللے کرتے تھے۔ اس دن ہم نے ٹاور میں دیکھا جلوس جا رہا تھا نیتی جیتی کے پل میں غرق کرنے کے لیے اٹھا کے، اور بوڑھے بوڑھیاں ان شبیہوں سے بیٹے مانگ رہی تھی جو غرق ہونے جا رہے تھے۔ میں نے کہا اگر اللہ ان کو زبان دے دے تو یہ اپنے جاہل مریدوں سے کہیں بدبختو ہم خود غرق ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تمہیں بیٹے کہاں سے لا کے دیں؟ ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے، ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، منتیں مانتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، نذرانے پھینکتے ہو، بدبختو تمہاری مت ماری گئی جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر انہی کے آگے سر جھکاتے ہو۔ ما هذه التماثيل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا آبتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأت فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آئیے میں تمہیں ایسے راستے پر لگا دوں کہ بھٹکنے کا امکان ہی باقی نہ رہے، اس لیے کہ میں عرش بری سے علم کا نور کا حامل ہوں، معلوم یاتے کا جو تمہارے پاس نہیں، مجھے وہ علم دیا گیا جس سے تم محروم ہو، تو پھر اسی علم کی اتباع میں میرے پیچھے آ جاؤ، فتبعنی تو تمہیں یکجائی بنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا نا دوستو۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ پیغمبر کی تقریر مل گئی، فرماتے ہیں یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور یہ تقریر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو انہوں نے صدر کے کیا نام ہے اس کا چوک میں سجی سجائی اسٹیج پر نہیں کی، بلکہ جیل کی خلوتوں ہزاروں کے مجمع کے سامنے نہیں، صرف 2 انسانوں کے سامنے تقریر فرمائی۔ جیل میں، جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے پشاور والوں۔ اگر مقصد عظیم ہو اور مقصد کا تقاضا ہو تو جیل جانا نبیوں کی سنت ہے، لیکن اس کے لیے دل گردہ بھی چاہیے۔ پھر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا سے جیل مانگی، جب دیکھا کہ میرے کردار کو داغدار بنانے کے لیے مصری نسوانیت، مصر کی گمراہ شہزادیاں سازش کر رہی ہیں، سازشیں ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو داغدار کرنے کی۔ قرآن پاک اطلاع دیتا ہے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ عزیز مصر کی بیگم کو تانا دیا گیا، بدذوق ہوئی، جو کل بازار میں بک رہا تھا آج اسی کو اپنا آئیڈیل بنا کے شہزادیوں کے ذوق کو بھی بدنام کر دیا، تانا دیا مصر کی گمراہ شہزادیوں نے۔ قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، عزیز مصر کی بیگم نے جب ان کا یہ تانا سنا یا ان کا پراپگنڈا سنا بمکرہن ارسلت الیہن، سب کو انوائٹ کیا، دعوت نامے جاری کیے، یہ سوچ کر کہ جس کی محبت کے تانے دیے جا رہے ہیں ذرا ان کو میں اپنا محبوب دکھاؤں تو صحیح۔ یہ کہتی ہیں نا بازار میں بکنے والے زر خرید غلام پر دل دے بیٹھی ہے، بدذوق نکلی، تمام شہزادیوں کو بلایا،
دسترخوان پہ کھانا رکھا اور فروٹ سجائے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور پھر سب کے ہاتھوں میں چھری کانٹے دے دیے. وَقَالَتْ اخرج عَلَيْهِمْ، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ آئیے نہ ذرا میرے محبوب خلوت سے جلوت کی طرف، یہ دیکھیں تجھے. قرآن کہتا ہے فلما رأینا، جناب یعقوب علیہ السلام کا بے داغ فرزند اپنی جگمگاتی ہوئی جوانی کے ساتھ جو ہی باہر آیا، مصر کی شہزادیاں اکبرنا مبہوت ہو گئی، پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی. دیوانی ہو گئی پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ لیونیا شو، لیونیا شو. آج کل بھی کبھی کبھی آوازیں آ جاتی ہیں نا، چھوڑو جی ہم تو حضور کے دیوانے ہیں. بس دیوانے، یہ لہجہ بھی پرانا ہے. میں کہا کرتا ہوں عزیز نوجوانوں کہ نظریاتی سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانوں کی نہیں فرزانوں کی ضرورت ہے. حضور اکرم نے فرمایا بڑے درد اور سوز کے ساتھ، مجھ سے محبت کرتے وقت پاگل نہ ہو جانا، ذرا سوچ کر مجھ سے محبت کرنا. عیسائیوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی تو خدا کا بیٹا بنا دیا. فرزانوں کی ضرورت ہے. فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهم، اور پھر چھریاں چل گئی ہاتھوں پر، ہاتھ کاٹ بیٹھی لیونیاں، اور پھر چیخ چیخ کر کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، ہم نے تو سمجھا تھا وہ انسان ہوگا، لیکن یہ تو آج پتہ چلا ان ھذا الا ملک کریم، ایسا حسین کبھی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی سینئر قسم کا نوری ہے، بہت بڑا نوری. پشاور کے روشن ضمیر دوستوں، جن کا ذہنی ہاضمہ کمزور ہو وہ حضرت یوسف کا حسن نہ پچا سکی تو ان کی روحانی اولاد آمنہ کے لال کا حسن کیسے پچا سکے؟ حضرت یوسف بڑا حسین تھا، اپنے زمانہ میں حسینوں کا بادشاہ تھا، لیکن کملی والے کا تو کوئی مقابلہ نہیں نا دوستو. اس لیے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوبا ہم دارند تو تنہا داری. اور اسی مفہوم کو منظوم کیا ہے برے صغیر کے مسلمانوں کے علمی محسن عاشق بارگاہ رسالت قاسم العلوم والخیرات حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. آپ یقین کیجئے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبندیت نام ہی اس کے رسول کا ہے. دیوبندیت نام ہی اس کے رسول کا ہے، بس فرق یہ ہے
کہ دیوبندی رسول کے نام کو بیٹا نہیں کرتے، رسول کے نام پہ زندگیاں قربان کر دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تعزیہ بنا کر یا شبیہیں بنا کر بازاروں میں نہیں لایا کرتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے زندگیاں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، برے صغیر میں دو طبقے گزرے، دو طبقے برے صغیر میں، ایک وہ جنہوں نے خلوتوں میں بیٹھ کر زعفرانی آب سے تعویذ فروشی کا دھندا کیا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ کے لیے سر فروشی کا فرض ادا کیا، کہ جب بھی باطل کے مقابلے میں تحریک اٹھی تو یہی درویش آگے آگے، جب فرنگی تعلیم کو جزو زندگی بنا کر اپنانے کا سبق دیا جا رہا تھا، اکبر الآبادی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ ظالموں، تم اپنے بچوں کو انگلش پڑھا رہے ہو، یہ بڑے ہو کر خالد بن ولید نہیں بنیں گے، انگریز بنیں گے۔ آج یونیورسٹی اور کالج نے کیا جنس تیار کی ہے؟ سعادت بلوچ تیار کیے ہیں، اور وہ کیا اس کا عبدالسلام ہائی جیکر، اسلم کیا بلا سلام اللہ ہائی جیکر تیار کیا ہے کالج اور یونیورسٹی۔ یہ بابو لوگ بگڑتے تو ہیں نا ہمیشہ کے، مولویوں نے فساد پیدا کر رکھا ہے، ساری شرارت مولویوں کی ہے۔ ان سے پوچھئے یہ جو ہائی جیکر تھے تین، ان میں سے کون مولوی تھا؟ ان میں کوئی یہ سب کالج اور یونیورسٹی کی پروڈکشن ہے۔ جب انہی درویشوں نے دیکھا کہ برے صغیر پر فرنگی تعلیم کے طوفانی سائے چھا رہے ہیں، تو پھر انہی کی کوششوں سے قال اللہ اور قال رسول کی دنیا آباد ہوئی۔ جگہ جگہ چپے چپے پر دینی مدرسوں کا جال پھیلا دیا گیا، جہاں سے قرآن و حدیث کو سمجھنے والے اور قرآن و حدیث کے روح پر زندگی نچھاور کرنے والے مجاہد پیدا ہوئے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ برے صغیر کے مسلمانوں کا علمی محسن محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نہیں پہچانیں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں ضرور پہچانیں گی کہ ہمارا محسن وہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے عظیم تھے، لیکن کملی والے کا تو کوئی مقابلہ نہیں نا دوستو۔ پھر جو جنس حضرت یوسف کا حسن نہ پچا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کیسے پچا سکے؟ انہوں نے کہا نبی انسان نہیں ہوتا، اور قرآن کہتا ہے نبی ہی تو انسان ہوتا ہے، اور کون انسان ہوتا ہے؟ نبی ہی مرکز انسانیت ہے۔ یاد رکھنا میرا یہ جملہ کہ نبی کی ذات ہی مرکز انسانیت ہے، باقی ہر ابن آدم اسی وقت انسان بنے گا جب پیغمبر کے قدموں سے وابستہ ہو جائے، اور اگر نبی کے قدموں سے وابستہ نہ ہوا، ابو لہب جیسا حسین انسان نہیں، اتبا جیسا تونگر انسان نہیں، ابو جہل جیسا لیڈر، قرآن انہیں انسان نہیں مانتا، کل انعام بل ہم اضل کہتا ہے۔ لیکن حبشے کا غریب الوطن، وہ کالی چمڑی والا، موٹے ہونٹ اور چھوٹی آنکھوں والا، زبان پہ لکنت والا بلال حبشی، امیہ کا غلام تھا، مقدر جاگ اٹھے تو کملی والے کی غلامی نصیب ہو گئی، نبی کے قدموں سے وابستہ ہوا، اتنا عظیم انسان بنا کہ فرش پہ چلتا تھا تو جوتوں کی آواز جنت تک پہنچتی۔ نعرہ تکبیر، غلامان مصطفیٰ، تو مرکز انسانیت پیغمبر کی ذات ہے دوستو،
حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہر طرف سے سازشوں کے جال بچھے ہوئے ہیں. ہاتھ اٹھا کے درخواست کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. ربی او میرے داتا، یہ مجھے غلط راستے کی طرف ڈالنا چاہتی ہیں، میں اب تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے قید کی خلوتیں عطا کر. آزادی بڑی اچھی شے ہے، لیکن جس آزادی میں کردار اور ضمیر خطرے میں پڑ جائے پھر بعض امیر لوگ اس آزادی کو قید پہ قربان کر دیا کریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے التجا کی، خدا بندہ مجھے جیل کی خلوتیں عطا کر. رب کائنات نے فرمایا فاستجاب له. یوسف کی دعا سن لی گئی، اور سنی کس نے؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. یوسف کے داتا نے یوسف کی التجا سن لی اور مصری نسوانیت کے شر سے اپنے پیغمبر کو محفوظ کر لیا. جیل پہنچا ہے پیغمبر. دو نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں. ودخل معه السجن فتى قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. دونوں نوجوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اپنا اپنا خواب بیان کرتے ہوئے تعبیر طلب کی. ایک نے عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں خانے میں ساقی بنا ہوا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے تام سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے کھا رہے ہیں. تو ذرا آپ ہمیں تعبیر تو بتائیے روشن چہرے والے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتاتا ہوں اور جلدی بتاتا ہوں، بیفور لنچ، دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے. لیکن اپنے خوابوں کی تعبیر سن کر کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں اور علام الغیوب کی حیثیت سے تعبیریں بتاتے ہیں. بالکل نہیں. تعبیر بتاؤں گا تمہیں تمہارے خوابوں کی. مما علمنی ربی، اس علم کے ذریعے بتاؤں گا جو مجھے میرے داتا نے عطا کیا. پیغمبر کتنا دیانتدار ہوتا ہے، قربان جاؤں نبی کتنا دیانتدار ہوتا ہے. فرمایا لیکن اپنے خوابوں کی تعبیر سننے سے پہلے یا صاحب السجن، اے جیل کے دوستوں میرے ایک سوال کا جواب تو دے دو نا. یا صاحب السجن، یہاں ذرا مجھے چند منٹوں کے لیے ایک حسین تجزیے کی اجازت دے دیجیے. قرآن میں دو مرحلے ایسے ہیں، دو مرحلے قرآن میں ایسے ہیں کہ جب نبیوں نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو صاحب کہا. ایک مرحلہ یہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا، اور ایک غار ثور کی خلوتوں میں امام الانبیاء نے اپنے یار کو صاحب کہا. میر انیس کے مرثیے پر گزارا کرنے والے حضرات کبھی کبھی میرے بے خبر سنیوں کو مس گائیڈ کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ صاحب نبی ہونا صاحب ایمان ہونے کی دلیل نہیں. اگر صاحب نبی ہونا صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹھے تھے جن کو یوسف نے بھی صاحب کہا وہ ایماندار ہوتے، حالانکہ وہ ایماندار نہیں تھے. اور اس پر ہمارے اچھے اچھے ذہن جو ہیں وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں
اجمی فنکار اسی دن سے لوٹ مار میں لگ گئے جب بر صغیر کے مسلمانوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دی، ورنہ دونوں مرحلوں پر قرآن پاک نے وضاحت کر دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہتے ہیں تو یا صاحب اس سجن کہتے ہیں، اے جیل کے دوستو۔ لیکن جب غار ثور کا خلوت نشین اپنے رفیق کو صاحب کہتا ہے تو اذ یقول لصاحب الغار نہیں، ارشاد ہوتا ہے اذ یقول لصاحب ہی۔ حضرت یوسف نے فرمایا جیل کے دوستو، اور کملی والے نے فرمایا اے میرا دوست۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی رفاقت کو منسوب کیا جیل کے ساتھ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رفاقت کو منسوب کیا اپنی ذات کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیق کی رفاقت آج بھی جلوہ گر ہے۔ صدیق اکبر کی رفاقت آج بھی جلوہ گر ہے، اور دنیا انسانیت دیکھ رہی ہے کہ ابو بکر کل بھی ساتھ تھا اور ابو بکر آج بھی ساتھ ہے۔ محمد تکبیر، طاقت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، رفاقت صدیق اکبر۔ اس موضوع پہ کھلی بات تو انشاءاللہ کل ہوگی اگر میں زندہ رہا، اگر میں زندہ رہا۔ اور لاؤڈ اسپیکر بھی میرے دوستوں نے کچھ جاندار لگا دی شاہ فیصل مسجد میں۔ ویسے جس خطیب کو یا جس بولنے والے کو ناکام بنانا ہو اور اس کے گلے کو قابو کرنا ہو، اس قسم کی جنس لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی، اس قسم کا لاؤڈ اسپیکر انشاءاللہ 15-20 منٹ میں صفایا ہو جائے گا، بولنے والے کا صفایا ہو جائے گا۔ لیکن میں تو اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ خدا بندہ میری لاج رکھ لے تاکہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں، ہو سکتا ہے زندگی کا یہ آخری بیان ہو۔ اس سلسلے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاؤں اور جناب صدیق اکبر کی شخصیت کے نکھار پر تو بات تفصیل کے ساتھ اگر زندگی رہی تو کل ہو، لیکن جمعہ کے اجتماع میں۔ لیکن آج آپ کو اتنا بتا دوں کہ ابو بکر کل بھی ساتھ تھا، ابو بکر آج بھی ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کراچی کا نوجوان تو بیدار ہو چکا، الحمدللہ۔ یہاں کا نوجوان پتہ نہیں کس رخ پہ ہے، لیکن کراچی کا نوجوان اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بیدار ہے۔ آج وہاں آپ جائیے اور سروے کیجئے۔ ابھی انشاءاللہ میں 7 مئی کو پھر وہاں جا رہا ہوں، 9 تک رہوں گا۔ وہاں کا جلسہ آ کے دیکھیے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جلسہ کس کو کہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ یہ آواز بلند کرتے ہیں مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، تو فضائیں جھومتی ہیں اس آواز پر۔ ان مظلوموں سے لگوا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، نہیں ذکر نہیں کروانا میں نے، ابو بکر یہ ذکر نہیں کروا رہا ہوں میں۔ ابو بکر کا نام یوں لو جیسے سچے رضاکار لیا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، اسے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ حضرت لکھنوی صاحب، اسے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ توقع رکھوں کہ آپ اس سلوگن کو نہ صرف یہ کہ اپنائیں گے بلکہ اپنی ڈرائنگ روم پہ موٹے حروف سے لکھیے کتبہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ اپنی گلی کوچوں کے دیواروں پہ لکھیے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو، کچھ عملی بھی بنو نہ سنیوں۔
مولانا تو کہہ رہے تھے سنی سو گئے ہیں، میں کہتا ہوں سن ہو چکے ہیں. سو گئے ہوتے تو میں بیدار کر لیتا، جگا لیتا. ان پہ ایسا نشہ طاری ہے، ان کو ایسی گھول کے پلا دی ہے یار لوگوں نے کہ یہ سن ہو چکے، تب سے مس نہیں ہوتے، حالانکہ خطرات سر پہ آ چکے. بالکل جو کچھ زیر زمین ہو رہا ہے میں کہہ نہیں سکتا. مرادر دیس اندر دل اگر بویم زبا سوزد وگر دم ترکشم درکشم ترسم کے مرض استخاط ہوزد. میں اگر کہوں تو سمجھا جاتا ہے صاحب انتشار پھیلاتے ہیں. اب بھی مجھ پہ صوبہ سندھ میں 3 مہینے کے لیے پابندی لگا دی یار لوگوں نے. ہوم سیکرٹری صاحب نے لکھا کہ آپ کی تقریروں سے امن عامہ میں خطرے کا اندیش ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، شکر ہے. ان لوگوں سے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں نا جنہوں نے اسلام آباد لانگ مارچ کی شکل میں 4، 5، 6 جولائی کو مظاہرہ کیا اور حکومت کے مرکزی دفتروں کے شیشے توڑے، صحابہ کو گالیاں دی، صدر مملکت تک کو گالیاں دی. ماشاءاللہ وہ تو بڑے امن پسند ہیں. میں جب قرآن بیان کرتا ہوں تو امن عامہ کو خطرہ لاحق ہو. چوروں کو چھٹیاں اور چوکیداروں پہ پابندی. چوروں کو چھٹیاں اور چوکیداروں پہ پابندی. میرے عزیز دوستو، مصطفیٰ کا ہم سفر زندہ قوموں کی طرح، مصطفیٰ کا ہم سفر. اور اگر کسی طرف سے آواز آ جائے کہ گلی گلی نگر نگر تو جواب آئے عمر 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 عمر. گلی گلی نگر نگر، اس لیے کہ وہ بچھا دیتے ہیں نا ٹی وی کے کیمرے کے سامنے. ٹی وی کے کیمرے کے آگے بچھا دیتے ہیں نا اکثر. وہ سپورٹر اپنے ساتھ لاتا ہے 150-200، پھر آگے وہ کھدکتے ہیں جیسے زمین میں کرنٹ پھیلا ہوا ہو اور سب یوں 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 ہو رہے ہیں. ایکٹنگ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نگر نگر گلی گلی، آگے سے پھر وہ جواب دیتے ہیں علی 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 علی. اور شام غریبہ آپ نے سنی ہوگی، وہ ڈھکوسلے بیان کیے گئے، وہ ڈھکوسلے کہ عقل ہے یعنی نات کا سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیں. اس میں سارا دور کیا دیا گیا کہ حضور علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے، باقی اللہ اللہ خیر. اسلام میں ہے ہی 2 چیزیں، نبی اور علی، باقی تو چھٹی. میں نے اسی رات کراچی کے عظیم نمائندہ اجتماع میں اس ڈھکوسلے کا جواب دیا تھا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر یوں نہیں ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا. آج تک دنیا نے ایسی کوئی عمارت نہیں دیکھی کہ جس کی بنیاد بھی نہ ہو، جس کی دیواریں بھی نہ ہوں، جس کی چھت بھی نہ ہو، بس صرف دروازہ ہو. ایسی کوئی عمارت ہو سکتی؟ پھر اگر حدیث بیان کرنی ہوگی تو اس طرح ہوگی کیا نا مدینۃ العلم و ابو بکر اساس ہوا. میں علم کا وہ شہر یا عمارت ہوں کہ ابو بکر کی وفائیں اس کی بنیاد ہے، ابو بکر کی تصدیق و حمایت اس کی بنیاد ہے. وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعُمَرُ جِدَارُهَا. میں علم کا وہ شہر یا عمارت ہوں کہ فاروق اعظم کی غیرت و جلالت اس کی دیوار ہے. وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا. میں علم کا وہ شہر یا عمارت ہوں کہ عثمان کی شرافت اس کی چھت ہے. وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا. میں علم کا وہ شہر یا عمارت ہوں کہ میرا علی اس کا دروازہ ہے. پہلے بنیاد، پھر دیواریں، پھر چھت. اب عمارت مکمل ہو گئی تو دروازہ اچھا لگے گا. اور اگر بنیاد نہیں مانو گے، چھت دیواریں نہیں مانو گے، چھت نہیں مانو گے، جب دیواریں نہیں ہوں گی تو مائی ڈیئر دروازہ کہاں لگاؤ گے؟ ساری دنیا میں احمق قرار پاؤ گے. اگر دروازہ لگانا ہے تو پہلے دیواریں مانیے. ابو بکر کل بھی ساتھ تھا،
ابو بکر یا صاحب السجن، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیل کے رفیق کو اپنے خواب کی تعبیر سننے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ مجھے بتاؤ کہ سر جھکانے کے لیے کئی آستانے ہونے چاہیے یا ایک ہی در؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ جس کے آگے زمین جھکائی جائے، جسے ہر جگہ موجود مان کر ڈرا جائے، جس کے آگے دامن پھیلایا جائے، جسے مشکلات میں پکارا جائے اور مشکل کشا کہا جائے۔ کچھ آوازیں صحیح ہیں لیکن جو آج آئے ہیں انہیں شاید پتہ نہیں، صرف اللہ نہیں، اس لیے کہ موسم ذرا ٹھیک نہیں ہے، ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں کہ اللہ بھی مشکل کشا، ہاں اللہ بھی، تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم کہیں اللہ ہی۔ اور میں کوئی انوکھی بات نہیں کہلوا رہا آپ سے، قرآن تو ہر نماز میں ہر رکعت میں ریہرسل کرواتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی ہمارا معبود ہے اور تو ہی ہمارا مشکل کشا، تو ہی یا تو بھی؟ اور ویسے تنہائیوں میں کبھی اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ مشکل کشا کتنے ہونے چاہیے، تو آپ کا ضمیر آپ کو آگاہ کرے گا کہ مشکل کشا اسی کو ہونا چاہیے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے۔ جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا۔ انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آنسو کی برسات میں خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ ہمارے داتا اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ حضرت نوح پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ نادا نوح ربا، جنہوں نے رو رو کر خدا سے التجائیں کی۔ حضرت ابراہیم پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ، ذرا مچھلی والے کو بھی یاد رکھو نا، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ دریا کی گہرائی میں، رات کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کے لبوں پہ کس کا نام؟ اللہ ہی کا نام۔ قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک یونس وہیں مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اگر میں مشکل کشائی نہ کرتا تو یونس کو اس امتحان سے کوئی نہیں نجات دلا سکتا تھا۔ انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رو رو کر بدر میں دعائیں مانگی کہ نہیں؟ دندان اقدس شہید ہو گئے،
جس میں مقدس لہو لہان ہو گئے، اپنے رضاکار شہید کروائے، مشکلیں آئی نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی مشکل آئی کہ نہ آئی؟ کوفے کی جامع مسجد میں ابن ملجم کے ہاتھوں سے شہید ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو سب پہ مشکلیں آئی نا؟ اس لیے یہ مشکل کشا نہیں، تو مشکل کشا کون ہے؟ جواب سوچ کے دیجئے گا، مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا ہر جگہ موجود، جس کے آگے آنسو بہائے جائیں، ہاں جس کے آگے دامن پھیلایا جائے۔ میرے ایک دوست ہیں کراچی میں، 40 سال بسترے پہ پڑے رہے بیچارے، نہ ٹانگیں چلتی تھیں نہ ہاتھ کام کرتے تھے، چمچ کے ساتھ ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں ان کے منہ میں دوائی ڈالتے تھے۔ پچھلے دنوں میں کراچی گیا تو میں نے دیکھا اپنے لان میں، کوٹھی کے لان میں ٹہل رہے ہیں۔ میرے لیے بڑا منظر عجیب تھا۔ انگلینڈ گیا علاج کے لیے، امریکہ گیا، وہ جرمنی سے ہو کے آیا، مایوس ہو کے آیا۔ میں نے جب اسے ٹہلتا پایا، اس نے جو ہی مجھے دیکھا تو ہوتے ہوئے میری طرف بڑھ کے کہنے لگے، شاہ صاحب ابھی میں یہی گنگنا رہا تھا، آپ بھی سنیں کہ تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ کبھی کبھی حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں، غرور مٹی میں مل جاتا ہے، صحت جواب دے دیتی ہے، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وسائل ساتھ نہیں دیتے، مایوسیوں میں گھر جاتا ہوں، لیکن درے غیر پہ جاتے ہوئے، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ جب ساری دنیا سے مایوس ہو گیا تو پھر رات کو درد دل سے میں اسے پکارا کرتا تھا۔ اس نے قسم کھائی، خدا کی قسم کوئی دوائی میں نے استعمال نہیں کی، از خود میری ٹانگوں میں بھی جان آتی گئی اور بازو میں بھی قوت پیدا ہوتی چلی گئی۔ آج میں جو اس شکل میں نظر آ رہا ہوں، یہ کسی حکیم یا ڈاکٹر کی دوائیوں کا کمال نہیں، محض اللہ کا کرم ہے۔ تو اب بتاؤ، جس کے آگے آنسو بہائے جائیں، ہر جگہ موجود، مشکل کشا یا اللہ بھی؟ پشاور صدر والوں، ویسے اگر بھی کہا جائے تو کوئی خاص فرق پڑ جائے گا؟ یہ کہا جائے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے۔ اجی چھوڑیے شرک کو، شرک کس کو کہتے ہیں میں بتاؤں آپ کو۔ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا یہ سمجھنے کے لیے کہ ہی اور بھی میں کیا فرق ہے، تو قرآن کی روح نے بتایا کہ ہی اور بھی میں وہی فرق ہے جو منقوحہ اور بازاری میں ہوتا ہے۔ منقوحہ اور بازاری میں ہوتا ہے۔ منقوحہ خاتون جب اپنی عزت کسی ایک کے حوالے کرتی ہے تو نکاح کے دن خاوند سے وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں، اور بازار میں بیٹھی ہوئی بد نصیب ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں۔ تو موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے پشاور والوں، موحد میں اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ موحد رب کا سجدہ کرتا ہے اور مشرک سب کا سجدہ کرتا ہے۔ موحد یکجائی ہوتا ہے اور مشرک، بڑی محنت کر رہا ہوں، خدا کرے آپ یاد رکھیں میری باتوں کو۔ اب آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ شاہ صاحب غصے میں آ گئے ہیں اور کسی کو رگڑ رہے ہیں، بالکل نہیں۔ میں یہاں غصے میں نہیں آیا کرتا، اس مقام پہ الحمدللہ ہنستے مسکراتے باتیں کرتا ہوں۔
میرا یہ ذوق ہی نہیں کہ آستینے چڑھا کے پکاروں ہائے اور فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور پھر یہ میرا ذوق میں ڈینگا بڑکا نہیں مارتا ہوں۔ آئیے آپ کو قرآن کی طرف لے چلوں۔ قرآن پاک نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ بد کردار مرد کے لیے عورت بھی بد کردار ڈھونڈو، اور بد کردار عورت کے لیے مرد بھی بد کردار ڈھونڈو۔ مرد روسیا تو عورت بھی، عورت روسیا ہے تو مرد بھی روسیا۔ یہ روسیا ہی جو ہے ترقی کرے تو کیا بن جاتا ہے؟ نہیں جی نہیں، سیاہ پوش بابا، سیاہ پوش۔ روسیا ہی ترقی کرے تو پھر کیا بن جاتا ہے بابا؟ سیاہ پوش۔ اس دن ہم حیدرآباد سے کراچی جا رہے تھے، محرم کا مہینہ تھا، بوندا باندی ہو رہی تھی، بڑی حسین میٹھی میٹھی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ہم نے ہوٹل پہ گاڑی روکی، چائے منگوائی، جو ہی میں نے کار کا شیشہ کھولا ایک ملنگ آ گیا، وہ محرم کا مہینہ، وہ پہنے ہوئے، وہ جو ان کے مخصوص ہوتے ہیں، میگزین ہاتھ میں لیے ہوئے، اور آگے کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین مولوی صاحب کٹ پیسے۔ ہے ویسے ایک بات داد دیتا ہوں اس کمبخت فلانا، آپ اس کو پاگل سمجھتے؟ کتنی مذہب کا سچا وفادار ہے، بھیک مانگتا پھرتا ہے لیکن نظر اللہ نیاز حسین کہے گا، اور آپ سنی کے جیبوں سے پیسے نکال کے جاتا ہے۔ میں نے کہا ملنگ جی پیسے تو میں دوں گا یا نہیں دوں گا یہ بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ بھائی محرم کا مہینہ ہے، تو نے کپڑے کالے نہیں کیے کیوں؟ کہنے لگا مولوی صاحب کپڑے آج کی پہ ہے، دل کالا ہونا چاہیے، پہلے دل سے کالا کر لئیے پھر کپڑے کالے کریں۔ میں نے کہا بھائی یہ سینئر ہے ماشاءاللہ۔ روس سیاہی ترقی کرے تو سیاہ پوش بنتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک نے کہا اگر مرد بد کردار ہو تو اس کے لیے عورت بھی بد کردار ڈھونڈو، اور اگر عورت بد کردار ہو تو اس کے لیے۔ اب اسی حوالے سے ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، ان منافقین کی سازش کا اصل ٹارگٹ کیا تھا جنہوں نے صدیق اکبر کی مظلوم بیٹی پر انگلی اٹھائی، جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگایا، بہتان باندھا، وہ دراصل قرآن کے اسی اصول کے مطابق حضرت عائشہ کے کردار کو مجروح بتا کے خود پیغمبر کے کردار کو مجروح ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یہی بات، اسی لیے تو خدا اتنا حساس بن گیا کہ عرش بری سے قرآن کا می برسا، می سورہ نور اتری، اور 18 آیتیں جناب عائشہ کی عفت کے اعلان کے لیے اتری ہیں عرش بری۔ میں کہا کرتا ہوں اگر حضرت عائشہ صرف ابو بکر کی بیٹی ہوتی اور منافقین الزام لگاتے تو شاید سورہ نور اترنے کی نوبت نہ آتی، لیکن چونکہ حضرت عائشہ کی عفت نبی کی عصمت سے وابستہ ہو چکی تھی، تو اس لیے خدا نے اپنے پیغمبر کی عصمت کو بے داغ ثابت کرنے کے لیے حضرت عائشہ کی عفت کا اعلان کیا کہ یہ بھی پاک ہے، اس کا شوہر بھی پاک ہے۔ الہ العالمین، سوسائٹی میں مرد تو بد کردار ہو، لیکن اگر عورت بد کردار نہ ملے تو فرمایا او مشرکہ، بد کردار مرد کے لیے اگر بد کردار عورت نہ ملے تو پھر شرک کرنے والی، زانی مرد کے ساتھ اور زانیہ عورت کے ساتھ
شرک کرنے والا مرد سلیکٹ کر دو. مگر خداوندہ کوئی تطبیق بھی تو ہو نا, کہاں زنا کہاں شرک. قرآن پاک نے فرمایا دونوں میں مطابقت اور قدر مشترک موجود ہے کہ دونوں ہر جائی ہیں. زانی بھی ہر جائی, مشرک بھی. زانی نے عفت میں وفا نہیں کی, مشرک نے عبادت میں وفا نہیں کی. وہ جنسی تسکین کے لیے کئی بستروں پہ پہنچ جاتا ہے, یہ سر جھکانے کے لیے کئی آستانوں پہ پہنچ جاتا ہے. دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں بھائی بھائی ہیں, دونوں یہ آستانہ پرست دونوں, یہ وہ بھائی بھائی. ہمیں بھی پتا ہے ڈانس کیوں جماتے ہو, روب کیوں جماتے ہو, ہمیں بھی پتا ہے. یہ وہ بھائی بھائی, ہمارا بھائی وہ بن سکتا ہے جو صدیق اکبر کا غلام ہو. ہمارا بھائی وہی بن سکتا ہے جو فاروق اعظم کا رضاکار ہو, جو عثمان غنی کا رضاکار ہو, جس کے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں عفیفہ کائنات حضرت عائشہ کی عقیدت اور محبت کے جذبات ہوں, جو صدیق کا نہیں, جو عمر کا نہیں, جو عثمان غنی کا نہیں, جو حضرت عائشہ کو برا کہتا ہے, وہ ہمارا بھائی کبھی نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا ہے؟ لیکن بعض لوگوں کے وہ بھائی ہیں, فلانا فلانا بھائی بھائی, فلانا فلانا بھائی بھائی. دونوں نے کیوں دوستی رچائی کہ طریقہ واردات ایک جیسا. وہ بھی اٹھائے پھرتے ہیں شبیہ ہیں, یہ بھی اٹھائے پھرتے ہیں شبیہ ہیں. انہوں نے بھی اذان میں کچھ ملایا, انہوں نے بھی کچھ ملایا. انہوں نے اہل بیت کے نام پر دکان لگائی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اجمی دین بنایا کہ جی بادشاہ اذان او سچی نہیں جو مدینہ میں دی جا رہی ہے, اذان تو وہ سچی ہے جو ہمارے گھر میں دی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں پشاور کے دوستوں, آپ مفتی تو نہیں, کاروباری لوگ ہیں, لیکن اتنے بے خبر بھی نہیں. مجھے آپ بتائیے خدا کے لیے کہ دین کا مرکز مدینہ طیبہ ہے یا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے یا پشاور ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مدینہ کسوٹی ہے, قیامت تک کے لیے کسوٹی ہے. جیسے آگ میں پیتل کو ڈالو تو وہ گل جاتا ہے, سونے کو ڈالو تو کندن بن کے نکھر آتا ہے. حضور نے فرمایا میرے مدینے میں سچا مسلمان جب آئے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا, اور بیمار منافق آئے گا تو وہ موڈ آف ہو جائے گا, اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو ہمارے لیے معیار ہے حرمین شریفین. الحمدللہ ہم اسی اذان کو سچا سمجھتے ہیں جو مدینہ طیبہ میں دی جا رہی ہے. ہمارے نزدیک وہی اذان سچی ہے جو بیت اللہ میں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ریڈیو ٹی وی پہ اذانیں دی جا رہی ہیں, بعض لوگوں کو سخت ذہنی پیچش لگی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں شامل کرو, اس میں فلاں شامل کرو. لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ بفضل اللہ تعالی اس اذان کے سلسلے میں بغیر کسی جذباتیت کے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ ہے کہ اذان یہی سچی ہے جو دی جا رہی ہے, اس لیے کہ یہ اسی اذان سے ملتی ہے جو ہمارے مرکز سے بلند ہو رہی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مرکز والی اذان ٹھیک نہیں, ہمارے گھر والی ٹھیک ہے, تو وہ در حقیقت ملت کا مرکز سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں. یہی بات صرف اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں تعویذ گنڈے کا کاروبار نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں تعویذ گنڈے کا کاروبار, مدینہ طیبہ میں کوئی پیر فسوری نہیں, کوئی لسوری نہیں, مدینہ طیبہ میں کوئی گڑبڑ شاہ نہیں, کوئی مرچو شاہ نہیں. یہ ہوتے ہیں نا ٹریڈ مارک ہمارے ادھر پنجاب میں. یا آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے ہوئے ہیں. میاں والی کے علاقہ میں ایک موسیٰ خیل جگہ ہے, وہاں پچھلے دنوں میں گیا, نمل ڈیم, وہاں جھنڈیاں لہرا رہی تھی. میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ انہوں نے بتایا جی یہ پیر وٹے پٹ شاہ ہیں. میں کہ شکر ہے پاڑا پٹ نہیں.
یہ جنس آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. یہ دس از پروڈکشن آف پاکستان. پاکستان کی پیداوار ہے یہ. جس نکمے کو کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ بڑے سائز کی قبر ڈھونڈ لیتا ہے, جھنڈیاں لہرا کے بیٹھ جاتا ہے. اور ایسا ایور گرین بزنس ہے پشاور کے دوستوں. دنیا کی ہر تجارت میں نقصان کا خطرہ ہے, مگر قبر فروشی کی تجارت میں نقصان کا کوئی خطرہ نہیں, اس لیے کہ خرچ ہوتا ہی کچھ نہیں, انکم ہی انکم ہے. ادھر ایوبیا کے پاس ایک نئی سرکار بنی, ٹرانسفارمر والی سرکار, بتایا نا میں نے آپ کو. انجینئروں نے ٹرانسفارمر ٹکایا, لیکن ایک لمبیوں زلفوں والا کڑے والا آ گیا جناب. اس نے کہا یہ انجینئر کا کمال تو نہیں ہے, یہاں تو ایک سرکار دفن تھی. کیوں نہیں رجسٹرڈ ہے نہیں. اس نے مجھے خواب میں کہا ہے کہ اب تک تو میں چھپا رہا, لیکن اب چونکہ ظاہر ہونا پڑ گیا مجھے, لہذا تم آ جاؤ, میرا بازار بنا کے جھنڈیاں لگا کے بیٹھ جاؤ, لوگوں کو کہو نذرانے لائیں. جو نذرانہ نہیں لائے گا پھونک ماروں گا, جلا کے رکھ دوں گا. مجبوراً بیٹھنا پڑا. اس کا نام رکھا ٹرانسفارمر والی سرکار. مدینہ طیبہ میں چونکہ یہ کاروبار نہیں ہے, مدینہ طیبہ میں کوئی آرا غیرہ لتھو خیرہ قبروں کو نہیں بیچ سکتا, بزرگوں کے نام پہ منڈی نہیں لگا سکتا. مدینہ طیبہ میں تو صرف ایک ہی سرکار کا جھنڈا اڑتا ہے, لہراتا ہے, اور وہ ہے مدینے والی سرکار, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, فخر رسول مولا کل سید ولد آدم, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ طیبہ والوں نے محبت سیکھی ہے تو رحمت للعالمین آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے عبادت سیکھی ہے تو صرف اللہ. ان کا سر کٹ جائے گا مگر خدا کے سوا کسی اور کے آگے جھکے گا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ مشکل کشا فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل کے رفیقو, اپنے خوابوں کی تعبیر سننے سے پہلے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ہر جائی ہو یا یک جائی. گھڑی میری 12 بجا رہی ہے اور میں ابھی تمہید میں بیٹھا ہوں. ابھی میں تمہید میں بیٹھا ہوں اور گھڑی نے 12 بجا دی. نہیں, مجھے پتا ہے آپ تو بیٹھے ہیں, مجھے پتا ہے, میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں. جی ہاں, افغانستان میں آگ برس رہی ہے اور آپ بیٹھے ہیں, مجھے پتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے نہ ہوتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. جی ہاں, اسرائیلیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر رکھا ہے, پشاور والے کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں, تو آپ بیٹھے ہیں, مجھے پتا ہے. فذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون, مجھے پتا ہے. تقرینہ پچاؤ قوم, لیڈر ہنڈاؤ قوم, صدقے جاؤں. تمام انبیاء کا یہ مشترکہ مشن ہے کہ انسان یکجائی ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کو یکجائی بنایا. کہ ہر جائی بنایا, اپنے سامنے بھی کسی کو جھکنے نہ دیا. رسول اللہ کی تعلیمات پہ قربان جاؤں. آج تو جس کا جبہ ذرا لمبا ہو جائے اور سائز ذرا اوور ہو جائے وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ کوئی میرا پاؤں چومے, کوئی میرے دستے حق پرست کا بوس کھلے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ قربان جاؤں. ایک بدوی آرابی, ایک دیہاتی آیا بارگاہ نبوت میں, مسافہ کرتے وقت ذرا اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا. شاید اس نے سوچا ہوگا میں کس سے ہاتھ ملا رہا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبن علی نفسک, کانپتے کیوں ہو, قابو پاؤ اپنے اوپر. یہ کیا ہو رہا ہے, تم کانپنے لگے ہو. فإنی لست بملک,
میں کوئی شہنشاہ تو نہیں ہوں، انما انا ابن امرأۃ کانت تاکل القدید، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ میں کوئی شہنشاہ نہیں، میں غریب پرور ہوں، میں ان کا دوست ہوں جن کا کوئی دوست نہ ہو، ہاں میں ان کا والی ہوں جنہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تم کانپتے کیوں ہو مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے؟ تو علامہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جامع الصغیر میں کہ وہ اعرابی سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا، سر بلند ہو کے کھڑا ہو گیا، اس کی گرتی ہوئی عزت نفس کو سہارا دیا سرکار دو عالم نے صلی اللہ اور نبی کے مدرسے کا ایک شاگرد بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی عزت نفس کا اندازہ تو کیجئے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو کہتا ہے بوسہ دینے سے پہلے عالم انک حجر، تجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تجھ سے نفع کی امید ہے مجھے، نہ تجھ سے کوئی نقصان کا خطرہ ہے۔ تو بھی سن، عرش والے بھی سنے کہ میں تجھے خدا یا مشکل کشا سمجھ کے بوسہ نہیں دے رہا، میں تو تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے قائد نے تجھے بوسہ دیا۔ اگر میرے قائد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو ابن خطاب بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ابن خطاب کو جانتے ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی غیرت کا امین، اسلامی جلالت کا حوالہ، برداشت نہیں ہوتا ذرا سا شرک خفی بھی فاروق اعظم سے، ذرا سی بدعت کا آغاز برداشت نہیں ہوتا فاروق اعظم سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس درخت کو کاٹ دیا جس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 انسانوں سے بیعت لی تھی عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے سامنے آئے اور فرمانے لگے مجھے بہت پیار ہے تجھ سے، تیرے ایک ایک پتے سے عقیدت ہے، تیری ایک ایک ٹہنی سے مجھے محبت ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہم تیرے سائے کے نیچے بیٹھے اپنے قائد کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اور عرش بری سے ہمیں جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی تھی، لیکن آج میں تجھے کاٹ کر زمین میں دفن کرنے آیا ہوں تاکہ تیرا نام و نشان باقی نہ رہے، صرف اس لیے کہ میں نے سنا ہے بعض قبیلے تیری زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ سبحان اللہ، زیارت۔ یہاں تو اگر کوئی اللہ والا کسی درخت کے قریب سے گزر جائے نا، ذرا چھو جائے تو وہ درخت اچانک مشکل کشا بن جاتا ہے، حاجت روا بن جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ بعض قبیلے تیری زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں، مجھے خطرہ ہے زیارت کے لیے آنے والے جاہل کہیں تجھے سجدہ نہ شروع کر دیں۔ سرکار دو عالم نے جس انسان کو یکجائی بنایا تھا کہیں وہ پھر ہر جائی نہ ہو جائے۔ تو مجھے بہت عزیز ہے، تو بہت قیمتی ہے، لیکن انسان کی جبین سے زیادہ قیمتی نہیں۔ میں تجھے اس لیے قربان کرتا ہوں کہ کہیں انسان کی جبین تیرے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جائے۔ پشاور کے دوستو، فاروق اعظم نے اچھا کیا کہ نہیں؟ لیکن پاکستان کے فتویٰ باز ہوتے تو انہوں نے سب سے بڑا فتویٰ حضرت عمر پہ دینا تھا۔ دیکھو جی، اتنا گستاخ، اس درخت کو کاٹ دیا جس کے نیچے حضور بیٹھے، صدیق اکبر بھی بیٹھا، فاروق اعظم جہاں بیٹھے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، ایسے متبرک درخت کو کاٹ دیا۔ سب سے بڑا فتویٰ جاری ہونا تھا عمر پر کہ بہت بڑا وہابی ہے یہ، لیکن قربان جاؤں فاروق اعظم کی عظمتوں پر، اس درخت کو کاٹا، آج تک پتہ نہیں کہ وہ کہاں تھا، صرف اس لیے کہ انسان در در پہ جھکتا نہ پھرے، یہ صرف اللہ ہی کے آگے جھکے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیشکش آئی ہے کہ آئیے کمپرومائز کرتے ہیں، سمجھوتا ہو جائے، ذرا ہم موحد بنتے ہیں، آپ ذرا ہمارے آستانوں کو برداشت کر لیجئے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوبم، ذرا جلالی لہجے میں انہیں جواب دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد،
ایھا الجاہلون، جہالت کے مارے ہوئے بد نصیبو، کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکا دوں، خدا کے سوا کسی اور کو ہر جگہ موجود مان لوں، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا کہہ دوں؟ مجھ سے یہ توقع ہے تمہیں؟ اور پھر تم مجھے لالچ دیتے ہو کہ عرب کی قیادت دے دیں گے، دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، دوشیزگی قربان کریں گے، جبکہ عرش بری سے مسلسل تنبیہ ہو رہی ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہی کہا گیا، آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ میرے محبوب ہونے کے باوجود محبت کا یہ عالم کہ جس دھرتی پر آپ چلتے ہیں میں اس دھرتی کی قسمیں کھاتا ہوں، تیرے شہر کے در و دیوار کی قسمیں کھاتا ہوں۔ میرے محبوب میں نے تجھے سارے انبیاء کا امام بنا دیا، میرے محبوب تیری زلف کی سیاہی سے راتوں نے نکھرنا سیکھا، اور تیری جبین کی طلعت سے صبح نے ابھرنا سیکھا، سورج نے ابھرنا سیکھا، تیرے پسینے سے گلشن نے مہکنا سیکھا، تیری گفتگو سے انادل نے چہکنا سیکھا۔ میرے محبوب اگر تو مسکرائے تو تیرے تبسم سے جنت نے مچلنا سیکھا، اور تیرے غصے سے جہنم نے ابلنا سیکھا۔ تو میرا محبوب تو ہے، تجھ سے مجھے محبت تو ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تو نے بھی میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیا تو تو بھی میرے غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ پشاور کے دوستوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جہاں محبت زیادہ ہو وہاں غیرت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ کسی سچی لگن والوں سے پوچھیے جنہیں اللہ نے سچی چاہت عطا کی ہو۔ سچی چاہت والے جس سے محبت کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی نظریں وہ محبت والی نظر جس سے وہ ہمیں دیکھتا ہے کسی اور کو نہ دیکھے، اور اگر محبوب اسی نظر سے کسی اور کو دیکھ لے تو پھر شوٹ ہوتا ہے نا، حاجی صاحب فرما رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی غیرت ہے، خدا کی غیرت کی پھر آپ کیا بات پوچھتے ہیں؟ اللہ کی غیرت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ میرا بندہ عبادت کی نظر سے میرے سوا کسی اور کو نہ دیکھے، اور